کامیاب لوگ دوسروں سے مختلف نہیں ہوتے، مگر سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ خود سے سوال پوچھیے، دوبارہ سوال پوچھیے، امتحان کی تیاری ہو یا کوئی اور موقع، کیا آپ میں خود سے سوال پوچھنے کی عادت ہے؟ اگر آپ میں یہ عادت ہے تو ایک کامیاب زندگی آپ کی منتظر ہے، اور اگر یہ عادت نہیں ہے تو اسے اپنائیے۔ جب تک کسی نتیجے پر نہ پہنچ جائے یا کسی کام کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کر لے، تب تک اپنے آپ سے سوال کرتے رہیے۔ سائنسی سوچ روشنی ذہن اور کامیاب مستقبل کی ضمانت۔ سائنٹیفک تھنکنگ کامیابی کے کئی دروازے کھولتی ہے۔ اس سوچ کا حامل طالب علم دیگر طلبہ میں ممتاز ہوتا ہے۔ جب کسی مسئلے کا سامنا ہو تو پہلے یہ جاننے کی کوشش کیجیے کہ آپ کی کون سی مہارتوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنی صلاحیتوں کو آزمائیے۔ کیا آپ نے بچپن میں اپنے کھلونے کے پرزے الگ کرنے کے بعد انہیں دوبارہ جوڑنے کی کوشش کی ہے؟ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ کھلونوں، قلم اور کمپاس باکس سے کھیلتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ انہیں توڑ کر دوبارہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ بچہ کھلونوں کو توڑنے کے بعد انہیں ویسا ہی جوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی سوچ کو سائنس سے رخ دے رہا ہے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ سائنسی سوچ کے مالک نہیں ہے۔ اگر آپ ایک ایسا طالب علم ہیں جس میں تجسس کا مادہ ہے، چیزوں کو جاننے اور ان کے تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ سائنسی سوچ کے مالک ہیں۔ لیکن جو طلبہ ایسا نہیں کرتے وہ تھوڑی سی توجہ سے اپنی سوچ کو سائنسی رخ بآسانی سے دے سکتے ہیں۔ سائنسی سوچ کیا ہے؟ What is scientific thinking؟ سائنسی سوچ مسئلہ کا گہرائی سے مشاہدہ، اپنی صلاحیتوں کی بنا پر اس پر تحقیق اور مسئلے کے حل تک پہنچنے کا عمل ہے۔ یہ سوچ آپ کو نہ صرف بامقصد حل فراہم کرتے ہیں بلکہ آپ کے اطراف موجود افراد نیز پوری انسانیت کے لیے بھی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ایک سائنسدان کی طرح سوچتے ہیں تو آپ میں بڑے پیمانے پر کسی مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت ہے۔ سائنسی سوچ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کسی بات کی تہ تک پہنچنے یا اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کا اپنے اندر ایک تجسس پیدا کیجیے، پھر اپنی اس عادت کو مستحکم کیجیے۔ چھوٹی سے چھوٹی بات ہو تب بھی سوال کیجیے، اپنے بڑوں سے، دوستوں سے، چھوٹوں سے اور اپنے آپ سے سوال کیجیے، اور پھر ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کیجیے۔ چیزوں کا مشاہدہ کیجیے اور جاننے کی کوشش کیجیے کہ ایسا کیوں ہے۔ مثلاً تتلی رنگین کیوں ہوتی ہے، یا تتلی کی تخلیق کیسے ہوئی ہے۔ یہ سب جان لینے کے بعد آپ کو ٹھہرانا نہیں بلکہ دوسری سوال قائم کرنا ہے، اور جن سوالوں کا جواب آپ کو مل گئی ہے انہیں اپنے ساتھیوں اور دیگر افراد کو بتانا، تاکہ یہ بات آپ کو ہمیشہ کے لیے ذہن نشین ہو جائے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کوئی بھی نئی بات سیکھنے سے زیادہ ضروری ہے اسے زیادہ دنوں تک یاد رکھنا۔ اسے ایک مثال کی مدد سے سمجھیے۔ اگر کوئی لفظ مسلسل آپ کی گفتگو میں استعمال ہوتا ہے تو وہ آپ کے ذہن میں رہے گا۔ اسی طرح جب آپ کو کوئی نئی بات سیکھیں تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ دوست، بہن، پڑوسی، رشتہ دار، والدین، سبھی کو اس کے متعلق بتائیے۔ وہ بات آپ کی ذہن میں پکے ہو جائے گی۔ 5 W's 1 H۔ صحافت کی طرح سائنس میں بھی 5 W's اور 1 H کی اہمیت ہے۔ کوئی بھی نئی کہانی یا تحقیق کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ 5 W's اور 1 H۔ What، Who، Where، When، Why۔ کون، کیا، کہاں، کب اور کیسے۔ جبکہ 1 H ہے، کسی خاص رجحان یا تحقیق کا آغاز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ 5 W کے بارے میں جاننا چاہیے۔ گہرا مشاہدہ۔ جب آپ کسی چیز یا کام کے متعلق گہرا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل آپ یہ جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کتنا مشکل اور اسے انجام دینے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ موازنہ اور مشاہدہ۔ لہٰذا اگر آپ کو ایک مرتبہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ ان پن میں سیاہی بری جاتی ہے، ریفل نہیں لگائی جاتی،
تو آپ ان پن اور بال پین میں فرق کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ خصوصیات کی بنیاد پر اشیاء کو ترتیب دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا مشاہدہ گہرا ہو اور اشیاء کے متعلق معلومات ہو۔ مسائل کا حل تلاش کرنا۔ بیمار ہونے پر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ بتاتا ہے کہ آپ کو کیا بیماری ہوئی ہے، یعنی ڈاکٹر نے آپ کی بیماری کی تشخیص کی۔ اسی طرح آپ میں بھی تشخیص کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ یہ سائنسی سوچ کی طرف اگلی پیش رفت ہے۔ تشخیص سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کس طرح ممکن ہے۔ اگر آپ یہ تجربہ کریں کہ کن صورتوں میں موبائل فون کی بیٹری خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تو آپ دراصل تحقیق کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے طور پر اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ موبائل فون کی بیٹری کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے کون سے کام کرنا چاہیے اور کون سا کام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو صرف ایک سوال تک محدود نہیں ہونا ہے، بلکہ اس چیزوں کے متعلق دوسرا، تیسرا، چوتھا سوال قائم کرنا ہے اور ان پر غور کرنا بہت ضروری ہے، اور آپس میں ایک دوسرے سے کوئی تخلیقی کام کرنے کا چیلنج دیجیے اور دیکھیں کہ کون کس طرح اور کتنی اچھے طریقے سے وہ کام انجام دیتا ہے۔ منظم طریقے سے آپ کو کام کرنے کا اندازہ یہ واضح کرے گا کہ کس میں سائنسی رجحان زیادہ ہے۔ اگر آپ سائنسدان کی طرح سوچنا چاہتے ہیں تو ان عادتوں کو اپنائیے، آپ کو کامیابی ملے گی۔ آج دنیا میں سائنسی سوچ کا بولا بالا ہے۔ طلبہ کو اپنی سوچ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے تاکہ ابتدائی عمر ہی سے ان کا دماغ کچھ نیا اور منفرد کرنے کے بارے میں سوچیں۔ غلطیوں سے سیکھنا اور ناکامی سے نہ گھبرانا۔ ناکامی بڑی ہو یا چھوٹی، کوشش ترک کر دینا یا اس سے گھبرانا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جو طالب علم اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور ناکامیوں سے گھبراتا نہیں بلکہ کڑی محنت کرتا ہے، کامیابی اس کے قدم ضرور چومتی ہے۔ اس لیے اپنے اندر غلطیوں سے سیکھنے اور ناکامیوں سے نہ گھبرانے کی عادت کو پروان چڑھائیے۔ برین سٹورمنگ ضروری ہے۔ ابتدائی عمر ہی سے اپنے ذہن کو اس قسم کی ٹریننگ دیجیے کہ ہر مسئلے کے لیے آپ کے پاس انوکھے آئیڈیاز ہوں۔ یہ صلاحیت اسی وقت پروان چڑھ سکتی ہے جب آپ برین سٹورمنگ کرتے ہو۔ برین سٹورمنگ سے دماغ تیز ہوتا ہے اور بروقت فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔